حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دسترخوان پر رنگین کھانے کھانے کا شوقین ہوتا ہے تو وہ مختلف بیماریوں میں جلدی مبتلا ہوتا ہے، اور یوں وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی کم کر بیٹھتا ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اپنا دل نرم رکھو۔ جو انسان اپنی غلطیوں پر غور و فکر کرتا ہے وہ دوسروں کے عیبوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا، اور یوں اپنے آپ کو بہتر بنا کے کامیابی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ جس نے اپنی سوچ کو بہتر بنایا تو کامیابی اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اور جس نے اپنی زبان کو بہتر بنایا تو لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اے لوگو، جب بھی اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو، کیونکہ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر میں امن و برکت قائم ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھ لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ بے وقوف کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی موت اس کو اپنی مرضی سے آتی ہے، تو پھر زندگی اور موت کے درمیان کا وقفہ اپنی مرضی سے کیوں گزرنا چاہتا ہے؟ خداوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ اپنے دل کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا نہیں رد کی جاتی ہے، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ تنہائی میں بھی خدا کی نافرمانی سے ڈرو، کہ جو دیکھنے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ علم و دانش ہر راستے سے حاصل کرو، اور اگر اس کو ذہن میں حفظ نہیں کر سکتے ہو تو لکھ کر ثبوت کر دو اور اپنے گھروں میں محفوظ کرو۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔